آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ، یہ تو 5 نمازیں ہو گئیں، یہ تو ساری امت پہ فرض ہیں، لیکن رات کے کچھ حصے میں فَتَہَجَّدْ بِهِ کا مطلب اس حصے میں آپ نے تہجد پڑھنی ہے، نافلۃ لک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے لیے اضافہ ہے۔ کیا مطلب؟ یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ 6 نمازیں فرض تھیں، یعنی 5 فرض کے علاوہ تہجد بھی فرض تھی، تو اس لیے قرآن نے کہہ دیا کہ امت پہ تو 5 فرض ہیں نافلۃ لک، لیکن یہ تہجد آپ کے لیے اضافی ہے، یعنی آپ پر 6 نمازیں فرض ہیں۔ ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اور جو علماء اس کے قائل ہیں کہ نہیں نبی پر تہجد فرض نہیں تھی، تو ان کے نزدیک اس آیت کی تفسیر یہ ہوگی کہ یہ آپ کے لیے ایک اضافہ ہے اللہ کے قرب حاصل کرنے کا، یعنی 5 نمازیں تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، لیکن آپ اللہ کے قرب کے لیے ایک اضافی چیز بھی آپ کو دی جا رہی ہے تاکہ آپ کے درجات اور زیادہ بلند ہو۔ تو ایسی صورت میں یہ صرف نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے، کیونکہ خطاب نبی سے چل رہا ہے، اس لیے اللہ نے کہہ دیا آپ کے لیے اضافہ، ورنہ حقیقت میں پوری امت کے لیے یہ اضافہ ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ، امید ہے کہ آپ کو آپ کا رب پہنچا دے مقام محمود تک۔ یہ مقام محمود کیا ہے؟ شفاعت کبریٰ، یعنی تمام پیغمبر نبی کے پاس آئیں گے کہ آپ سفارش سے آغاز کریں، یعنی سفارش کا آغاز آپ سے ہوگا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ تو یہ ایک سب سے اونچا مقام ہے جو اللہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا، اور جس سے آپ کی تمام پیغمبروں پر فضیلت ثابت ہو جائے گی کہ جب تک آپ کی طرف سے شفاعت کی ابتدا نہیں ہوگی کوئی اور پیغمبر سفارش نہیں کریں گے۔ تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دے رہا ہے کہ یہ مشرکین کا جو آپ کے اوپر بے پناہ دباؤ ہے، جبر ہے، آپ اس میں تسلی رکھیے، آپ نماز قائم کریں اور تہجد کی پابندی کریں، اللہ نے آپ کو بہت بڑا آگے چل کے مقام دینا ہے۔ تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے نا، مشرکین کے دباؤ کی وجہ سے آپ بھی ایک پریشانی میں آتے تھے، تو اس لیے اللہ آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبریاں سنا رہا ہے کہ آپ نے اپنا اس عمل کو فوکس کرنا ہے، نماز اور تہجد کو، تاکہ آپ کا اللہ سے قرب رہے، اور اللہ آپ کو خوشخبری دے رہا ہے کہ امید ہے آپ کا رب آپ کو بہت بڑے مقام تک پہنچا دے۔ رہا مسئلہ مشرکین کی دھمکیوں کا کہ یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو مکہ سے نکال دیں، تو ہم نے تو بتا دیا کہ یہ خود بھی نہیں پنپ پائیں گے، لیکن آپ نے اللہ سے کیا دعا مانگنی ہے؟ وَقُلْ رَبِّ، کہہ دیجئے اے میرے رب، ادخلنی مدخل صدق، مجھے مکہ میں داخل کیجئے، مرغوب داخلہ، اچھا داخلہ، اور مجھے مکہ سے نکالیے بھی اچھے طریقے سے، یعنی اچھا نکلنا ہو میرا، ایسا نکلنا جس کے نتائج اچھے ہوں۔ اس میں اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے پر مجبور کیا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ مکہ سے نکلیں گے۔ تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے دعا سکھا رہے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا مانگیں، اللہ جب میں نکلوں تو میرا داخلہ بھی اچھے طریقے سے ہو اور میرا نکلنا بھی اچھے طریقے سے ہو، یعنی پسندیدہ نکلنا ہو۔ سوال پیدا ہوتا ہے نکلنے کا عمل تو پہلے ہے اور مکہ میں داخلے کا عمل بعد میں، تو نکلنے کا تذکرہ پہلے ہونا چاہیے کہ اللہ مکہ سے مجھے اچھی طریقے سے نکال، اور مکہ میں مجھے داخل بھی اچھے طریقے سے کرنا، تو داخلے کا تذکرہ پہلے کیوں؟ تو اس میں بلاغت کا ایک نقطہ ہے کہ پیغمبر کا بنیادی مقصد وہ ہدف ہے جو پیغمبر دنیا میں لے کے آئے ہیں، تو اس کی آغاز تو مکہ سے کرنا ہے جس میں آپ کو بھیجا گیا، جو ابراہیم علیہ السلام کا شہر ہے، جہاں بیت اللہ ہے، اسلام کا مرکز تو اس جگہ سے بننا ہے۔ تو اس جگہ سے اگر نکالنا ہی مقصد ہے تو یہ جگہ تو رہ گئی نا پھر جو ابراہیم علیہ السلام کا مرکز اور ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تھیں۔ تو اس لیے اصل مقصد تو یہ کہ مکہ میں داخل میں اچھے طریقے سے ہوں، جو پیغمبر کا مقصد تھا دنیا میں آنے کا، مکہ فتح کر کے داخل ہوں، یہاں مجھے غلبہ ملے، اور یہاں میرا جب داخلہ ہو تو ایسا داخلہ جس کو میں پسند کروں۔ یہ جو ابھی میں مکہ میں کہیں سفر سے جا کے واپس آتا ہوں، یہ داخلہ وہ داخلہ نہیں ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو چونکہ مکہ سے نکلنا مقصد نہیں ہے، نکالا اس لیے جا رہا ہے تاکہ داخلہ ایک طاقت کے ساتھ ہو اور اچھے طریقے سے داخلہ ہو، اس لیے اس داخلے کا تذکرہ پہلے کیا جا رہا ہے۔ ہاں وہ داخلہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک مکہ سے ایک دفعہ آپ کا خروج نہ ہو، تاکہ مدینہ میں ریاست بنے اور آپ 10,000 کا لشکر لے کر فاتحانہ انداز سے مکہ میں داخل ہو، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا تھا وہ مقصد پورا ہو۔ تو وہ مقصد نکلے بغیر پورا ہو نہیں سکتا، اس لیے نکلنے کا تذکرہ کر دیا، ورنہ اصل مقصد تو یہ ہے کہ اللہ میں مکہ سے نکلنا نہیں چاہتا، میں مکہ میں داخلہ چاہتا ہوں۔ داخلہ ایسا ہونا چاہیے مدخل صدق، سچا مرغوب داخلہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی، اور جب نبی مکہ میں داخل ہوئے نکلنے کے بعد تو کیسا بہترین آپ نے کا داخلہ ہوا کہ 10,000 کا لشکر لے کر آپ گئے، اور مشرکین مکہ آپ سے معافی کی بھیک مانگ رہے تھے۔
تو یہ مکی آیتیں उस वक्त तो जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, लेकिन पैगंबर से इस तरह की दुआएं करवाई जा रही थी. वाखरिजनी मुखरज सिद्क़िन, और अल्लाह मरहूब निकलना हो, यानी जब मैं निकलूं तो भी मेरा अच्छा ठिकाना हो. चुनाचे आपका निकलना भी बड़ा अच्छा हुआ कि पूरा मदीना आपके इस्तिक़बाल में खड़ा हुआ था. और तला अल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई, ये जो तराने हैं ये मदीना की बच्चियां आपके इस्तिक़बाल में पढ़ रही थी. तो आपका निकलना भी अच्छा हुआ, यानी मदीना में दाखिला जो मक्का से निकल के, और फिर जो मक्का में आना वो तो इससे भी ज्यादा इज्जत और शान के साथ हुआ. वजअल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, और अल्लाह तू बना दे मेरे लिए अपने पास से जबरदस्त ताकत जिसमें मेरी मदद हो, गलबा दे दे मुझे मुशरिकीन पर. ये भी मुस्तकबिल की दुआ है जो उन हालात में नबी से मंगवाई जा रही है, और अल्लाह ने आपकी सारी दुआओं को कबूल किया. सुल्तान नसीर भी दे दिया आपको, गलबा भी दे दिया मक्का पे, ऐसा गलबा जिसमें अल्लाह की मदद थी, और वो कमजोर गलबा नहीं था. ताकतवर गलबे को सुल्तान कहा जाता है. और मदीना में जाना भी आपका पसंदीदा हुआ, और मक्का में आना भी आपका पसंदीदा हुआ. और ए नबी आप ये भी कह दीजिए जा अल हक़, हक आ चुका है, वज़हक़ल बातिल, और बातिल फना हो चुका है. हालांकि जिस वक्त ये दुआ मंगवाई जा रही थी बातिल फना नहीं हुआ था, लेकिन माजी से जब किसी चीज को ताबीर किया जाता है तो ये बताने के लिए गोया ये काम हो चुका है, हालांकि हुआ नहीं, होगा. लेकिन नबी की जबान से निकलवाया जा रहा है कि आप मुशरिकीन में ऐलान कर दें कि बस ये काम हो चुका है, हक आ गया, बातिल खत्म. और यानी होगा तो फ्यूचर में, लेकिन गोया अभी हो चुका है. इतना यकीनी है कि मैं तुम्हें इसकी पहले से खबर दे चुका हूं कि बातिल अब पनपने नहीं पाएगा, क्योंकि हक अब आ चुका है. इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, और बातिल तो है ही फना होने वाली चीज. जब हक आता है तो बातिल फना हो जाता है. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए ना, तो आप बुतों को छड़ियों से गिराते थे, छड़ी से. मक्का में दाखिल होके 360 बुत को एक एक करके छड़ी मारते थे, और बुत उल्टे लुढ़कते थे. तो आप उस मौके पर ये आयत पढ़ रहे थे कि इन्नल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा. क्या कैफियत बनती होंगी सहाबा की और पैगंबर की उस वक्त कि जो खुशखबरी उनको 13 साल पहले दी गई थी, कई साल पहले दी गई थी, और यकीनी दी गई थी कि ये हो चुका, तो अल्लाह ने अपनी आंखों से दिखा दिया कि कैसे बुतों को बैतुल्लाह से निकाला जा रहा है, और अल्लाह के घर को कैसे शिर्क से पाक किया जा रहा है. वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, और कुरान कह रहा है हम कुरान नाजिल करते हैं जिसमें मोमिनीन के लिए शिफा है. यानी ए नबी आपकी तसल्ली के लिए और भी हम बताएं आपको कि हम ये जो आयतें नाजिल कर रहे हैं ना, इसमें मोमिनीन को भी शिफा मिल रही है, उनकी इस्लाह हो रही है शिर्क से और बुरे अकीदों से, और मुसलमानों के लिए ये रहमत है, उनको तसल्लियां भी मिल रही है. वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा, और जालिमीन के खसारे में इजाफा हो रहा है, क्योंकि जालिमीन इस पर अमल नहीं कर रहे, हुज्जत तमाम हो रही है. वइज़ा अनअमना अलल इंसानी अअरज़ व नअ बिजानिबिही, कुरान कहते हैं हम जब इंसान पर एहसान करते हैं तो वो एराज करता है और अपने पहलू को हटा देता है. नेमत मिलने के बाद बजाय अल्लाह के करीब होने के अल्लाह से दूर होता है. वइज़ा मस्सहु शर्रु, और जब इंसान को कोई मुसीबत पहुंचती है कान यऊसा, तो मायूस होने लगता है. यानी इंसान के बारे में शिकायत की जा रही है कि इसका अल्लाह पर ईमान नहीं है. पैगंबर का मकसद है अल्लाह से जोड़ना. तो ये जो मुशरिकीन हैं जो अल्लाह को नहीं मानते, ये खुशियों में भी अल्लाह को भूलते हैं और गम में भी अल्लाह को भूलते हैं. असबाब को देखते हैं ज्यादा. जब असबाब को आप देखते हो और परेशानी आती है तो असबाब बता रहे होते हैं परेशानी दूर नहीं हो सकती, तो मायूस होने लगते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं. और जब खुशी आती है तो अपना कमाल समझते हैं, लिहाजा इतराने लगते हैं और खुदा से दूर हो जाते हैं. तो ए नबी इनसे कह दीजिए कुल्लु यामलु अला शाकिलती, हर शख्स अपनी नेचर के मुताबिक अमल कर रहा है. अच्छे लोग क्या करते हैं कि जब उन्हें खुशी मिलती है तो शुक्र अदा करते हैं, और गम आता है तो मायूस नहीं होते, उनको पता है गम अल्लाह दूर कर सकता है. फरब्बुकुम अअलम, तुम्हारा रब खूब जानता है बिमन हुआ अहदा सबीला, कौन इन दोनों फरीकों में सीधे रास्ते पर चल रहा है. जो गमों में मायूस हो और खुशियों में इतराने लगे, खुदा से दूर हो जाए, वो गुमराही वाले रास्ते पर है. और जो खुशियों में अल्लाह के करीब आए, शुक्र अदा करे, और गमों में भी अल्लाह के करीब आए कि गम को अल्लाह ही दूर कर सकता है, मायूस ना हो, ये सीधे रास्ते पर है. कहते हैं कज़ाए उम्री हदीस से साबित है, दिखाओ. हम कहते हैं हदीस से ये साबित है जब भी नमाज कज़ा हुई है तो वह इस्तिग़फ़ार भी किया गया और नमाज को भी पढ़ा गया है. इस्लाम लाने के बाद नमाज कज़ा हो और कज़ा पढ़े बगैर आपके जिम्मे से साकित हो जाए, इसकी कोई दलील कुरान और हदीस से दिखाओ. समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? अब वो नमाज 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 10 साल भी हो सकती है, 20 साल भी हो सकती है, तो पढ़नी पड़ेंगी आपको वो. तो जो ये कहते हैं ना कज़ा उम्री इस्लाम में नहीं है, किसी दलील से नहीं पता चलता कज़ा उम्री है, उसको बोलो तुम्हारे खोपड़ी का इलाज करवाओ. तुम इतनी सेंस इन लोगों में है नहीं, और ये हमें कहते हैं अबू हनीफा के पीछे ना चलो, इन लोगों के पीछे चलो जिनमें इतनी खोपड़ी, इतना भी काम सेंस इतनी भी नहीं है
کہ دلیل ہمیشہ مدعی سے پوچھی جاتی ہے، جس کے خلاف دعویٰ اس سے نہیں پوچھی جاتی. تو مدعی آپ ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں اتنی نمازیں جب ذمے میں جمع ہو جائیں گی تو وہ بغیر پڑھے معاف ہو جاتی ہیں. آپ نے کہاں سے اتنی نمازوں کو بغیر پڑھے معاف کر دیا؟ سمجھ رہے ہو؟ اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ حدیث میں آتا ہے دین اللہ حق و یقضا، اللہ کا قرض اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ وہ چکایا جائے. انسانوں کا قرض جب تک چکاؤ معاف نہیں ہوتا، تو اللہ کا قرض بھی جب تک آپ، اور نماز تو سب سے بڑا قرض ہے، وہ جب تک چکائیں گے نہیں معاف نہیں ہوگا. سوال پیدا ہوتا ہے پھر توبہ کا کیا فائدہ؟ توبہ کا فائدہ یہ ہے کہ جو ٹائم پہ نہیں پڑی نا، وہ جو جرم کیا وہ جرم آپ کا معاف ہو جائے گا توبہ کی وجہ سے، باقی وہ تو دینا ہی پڑے گا. جیسے آپ نے ایک آدمی سے کہا میں 1 مہینے بعد تمہارے 1,00,000 روپے واپس کر دوں گا، آپ نے 10 سال گزار دیے، آپ پیسے بھی دو گے سوری بھی کرو گے، ٹھیک ہے نا؟ سوری سے وہ جو ڈیلے کرنا ہے وہ گناہ معاف ہوگا. آپ نے صرف سوری کی، اس نے وہ خوش ہو گئے، چلو یار اس نے معذرت اب شاید دے گا، آپ نے دوں گا اب بھی نہیں. میں کہہ رہا یار یہ کیا کہ ایسی سوری کہیں بھی نہیں چلتی. تو اللہ کا قرضہ حدیث میں آتا ہے کہ زیادہ لائق ہے اس بات کے کہ وہ چکایا جائے. اور نمازیں ساخت کر رہے ہو جو اسلام کا رکن ہے، کچھ تو انسان کو خوف ہونا چاہیے نا. تو آج کل جو نئے نئے مجتہدین آ رہے ہیں نا، اسکالرز آ رہے ہیں، ان کو لفٹ نہیں کرائیں. ایک اسکالر نے یہاں تک بول دیا کہ بغیر عذر کے بھی آپ 2 نمازیں اکٹھی پڑھ سکتے ہیں قضا کر کے، اور مسلم کی حدیث پیش کر رہے ہیں. حدیثوں کا مطلب فقہا سے مجتہدین سے پوچھا جائے گا. آج کل کے ٹکے کے جو آ رہے ہیں نا اسکالرز، ان سے نہیں پوچھا جائے گا. اتنا آسان کر دیا ہے نمازوں کو قضا کرنا. ماشاءاللہ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن بار بار کہہ رہے حافظو، حفاظت کرو. نماز کی حفاظت کا مطلب کہ ٹائم پہ پڑھو. کتنے لوگ ہم دیکھ رہے ہیں عصر کو لے جاتے ہیں، ظہر پڑھی ساتھ ہی عصر پڑھ لی، پھر مغرب پڑھی ساتھ ہی کیا پڑھ لی؟ عشاء پڑھ لی. دلیل دے رہے ہیں حدیث میں، کوئی بھی حدیث میں نہیں ہے، ایسے کہیں بھی نہیں ہے حدیثوں میں. قرآن میں حدیثوں میں یہی ہے کہ نماز اپنے وقت پہ پڑھنا ضروری. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اللہ نے مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض کی ہے. اور یہ آیت پتہ ہے کب نازل ہوئی ہے؟ میدان جنگ میں، میدان جنگ کے بارے میں، کہ جنگ میں اگر تم لڑ رہے ہو کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، سوار ہو کے پڑھ لو. اے اللہ اتنی ٹینشن تو ہمیں جنگ میں کیوں دے رہا ہے؟ لڑائی سے فارغ ہو کے ظہر اثر ملا کے پڑھ لیں گے، کیا خیال ہے؟ مغرب سے تھوڑا آدھا گھنٹہ پہلے ظہر اثر میں پڑھ لیں گے، اور جیسے سورج غروب ہوا فوراً مغرب عشاء پڑھ لیں گے. تو آگے جنگ کا ٹائم بہت پڑا ہوا ہے. اللہ نے کہا نا 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 نا، کھڑے ہو کے نہیں، بیٹھ کر نہیں، لیٹ کر. کیوں؟ نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہیں. باقی یہ لوگ جو ریفرنسز دے رہے ہیں نا، بخاری کی حدیث، مسلم کی حدیث، ان ریفرنسز کی حقیقت ہم سے پوچھو، آگے ہم آپ کو بتائیں گے